سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ پروگرام جو حضور نقیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اور آپ کے عرص مبارک کے سے متعلق ہے، جس میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور صاحب عرص کے فیضان سے تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے. حضرات، موقع تو نہیں ہے لیکن کچھ بیان کرنے سے قبل چاہتا ہوں کہ دو تین اشعار نعت پاک کے ہم اور آپ مل کر گنگنا لیں. اس سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ تخت و تاج نہ جاؤ حشم کے بلبوتے، نہ تخت و تاج نہ جاؤ حشم کے بلبوتے، نہ تخت و تاج نہ جاؤ حشم کے بلبوتے، میں باوقار ہوں شاہ امم کے بلبوتے، باوقار ہوں شاہ امم کے بلبوتے. اور حبیب اپنا خدا نے جسے بنایا ہے، حبیب اپنا خدا نے جسے بنایا ہے کائنات اسی محترم کے ہے کائنات اسی محترم کے بلبوتے. اور شیخ توجہ چاہوں گا کہ فقط گناہ تھے اعمال میں مگر پھر بھی، فقط گناہ تھے اعمال میں مگر پھر بھی نجات مل گئی اب وہ کرم کے بلبوتے، نجات مل گئی لطف و کرم کے بلبوتے. اور آپ کے سبق فرمائے کہ گرے نبی کے غلاموں کا صاف کہنا ہے، درے نبی کے غلاموں کا صاف کہنا ہے، ارم ہے ہم سے نہیں ہم ارم کے بلبوتے، ارم ہے ہم سے نہیں ہم ارم کے بلبوتے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب لطف و کرم پر آمادہ اللہ کے پیارے ہوتے، جب لطف و کرم پر آمادہ
اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، دنیا کی مرادیں ملتی ہیں، عقبا کے سہارے ہوتے ہیں۔ دنیا کی مرادیں ملتی ہیں، عقبا کے سہارے ہوتے ہیں، اور مرشد پر بھروسہ کرنے والے، اپنے پیر پر اعتقاد رکھنے والے، اپنے پیر پر بھروسہ کرنے والے یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مشکلوں تم آ رہی ہو آؤ، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قابو ہے ہمیں ہر مشکل پر، منصور ہے ہم ہر منزل پر، نصرت کے لیے ہم سے آگے سرکار ہمارے ہوتے ہیں، نصرت کے لیے ہم سے آگے سرکار ہمارے ہوتے ہیں، نصرت کے لیے ہم سے آگے سرکار ہمارے ہوتے ہیں۔ قابو ہے ہمیں ہر مشکل پر، مشکل بڑی ہے تو ہونے دو، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، مشکل ہے تو ہم مشکل کشا والے ہیں، مشکلیں ہیں تو ہم مشکل کشا والے ہیں۔ قابو ہے ہمیں ہر مشکل پر، منصور ہے ہم ہر منزل پر، نصرت کے لیے ہم سے آگے سرکار ہمارے ہوتے ہیں، نصرت کے لیے ہم سے آگے سرکار ہمارے ہوتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ خانقاہ ہے۔ واہ، سمجھ میں آئی ایک بات کہ نہیں؟ یہ خانقاہ ہے، یہاں آؤ تو ادب کے ساتھ آؤ، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے، پیش خاصان خدا پامال شو، کال بگزار صاحب حال شو، پیش خاصان خدا پامال شو، اپنی ساری علم اپنی حکمت کو ایک طرف رکھو، اللہ والوں کے دربار میں جب آؤ تو اپنے علم پر غرور کر کے مت آؤ، بلکہ فیض حاصل کرنے کی خاطر آؤ۔ جتنا اپنے آپ کو جھکاؤ گے اللہ تم کو اتنا سربلندی عطا فرمائے گا۔ آج ہم اس کے عرصے میں بیٹھے ہیں، قسم خدا کی، جنہوں نے دیکھا ہے آج بھی وہ نورانی چہرہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو دل کی کلیاں کھڑ اٹھتی ہیں۔ صرف وہ نام کے سرتاج مسعودی نہیں تھے، مجھے کہہ لینے دیا جائے خانوادہ مسعودی کا اگر کوئی سرتاج تھا تو وہ سرتاج مسعودی تھی۔ اور یہ تاج بھی ایسا ویسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی چمک نہ ہو، یہ تاج مبین تھا، تاج مبین تھا، چمکتا ہوا تاج تھا۔ سنت و شریعت کی وہ پابندی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری چیزیں اپنی جگہ سے بدل سکتی ہیں، لیکن مجال ہے کہ مسجد جانا چھوٹ جائے، نماز کی پابندی میں کمی آ جائے، شریعت پر پابندی میں کوئی خلل پڑ جائے، چھوٹ جائے۔ اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ اگر اس شعر کی زندہ تفسیر دیکھ رہے تو رقیب الاولیاء کی زندگی کو دیکھ لو۔ قسم خدا کی، چلنا شریعت کے مطابق، اٹھنا شریعت کے مطابق، کھانا پینا شریعت کے مطابق، یہ وہ شخصیت تھی جو پہلے فنا فی شیخ کے درجے پر فائز ہوئی، پھر فنا فی رسول کی منزل میں پہنچی، اور پھر فنا فی اللہ ہو کر ہمیشہ کے لیے بقا پا گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس نقیب الاولیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے تو یاد آتا ہے میرے نانا جان کا شعر، میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ شعر یاد آتا ہے، یہاں اپنے پھپھا جان کو دیکھتا ہوں تو شعر یاد آتا ہے کہ دل میں ہر دم تصور رہے شیخ کا۔ سبحان اللہ۔ دل میں ہر دم تصور رہے شیخ کا، ہر عبادت میں ہوتی رہے ابتدا، اپنی صورت بھی پھر ایک دن دیکھنا اپنے مرشد کے سانچے میں ڈھل جائے گی، اپنی صورت بھی پھر ایک دن دیکھنا اپنے مرشد کے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ بیماری کا عالم ہے اللہ اللہ، لیکن جہاں پیر کی بات آ جائے تو باندہ والوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پیر کی محبت جب دل میں جوش مارتی ہے تو ٹھیلے میں بیٹھ کر بھی چادر میں شریک ہو کر اپنے پیر کے آستانے پر جا کے بتا دیتے ہیں، مجھے معمولی مت سمجھو، میں فنا فی شیخ ہو کے فنا فی رسول کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔
اللہ اللہ، وہ پیر پرست، وہ اپنے شیخ کا شہنائی، قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جب کلام سننے کی تمنا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ پڑھو، سیدی مرشدی ہو نگاہ کرم، اب تو بیمار کا لب پہ اٹکا ہے دم، آخری سانسیں چل رہی ہیں لیکن پیر کی محبت دل سے نہیں جا رہی ہے۔ اس ذات کا نام نقیب الاولیاء ہے، اس شخصیت کا نام سرتاج مسعودی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مقام نقیب الاولیاء، مقام نقیب الاولیاء، نعرہ تکبیر، عرس نقیب الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیر پرستی بے مثال خاندان میں مثال ہے، پیر کی تعظیم، پیر کا ادب و احترام اگر کسی کو سیکھنا ہے تو نقیب الاولیاء سے جب یہی مرتبے اور رتبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جب فلاح رسول کی منزل پر آدمی پہنچتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، گھر آ رہے ہیں، معلوم کیا رات میں سویا تو پوری نعت پورا کلام لکھ کے چلے آ رہے ہیں، سونا بھی اس کے رسول میں پایا جا رہا ہے، سو رہے ہیں تو نعت رسول ہو رہی ہے، یہ اس کے رسول ہے۔ اور یہی نہیں، جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قسم خدا کی نماز کی وہ پابندی کہ اگر اسٹیشن میں ہے اور ٹرین کے آنے کا سگنل ہو گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں حضور اب نماز مت پڑھیے کہیں ٹرین آ کے نکل جائے گی، جواب کرو جب ٹرین میری نماز کی وجہ سے تاخیر نہیں کر سکتی تو میں بھی نماز ٹرین کے چھوٹنے کی وجہ سے اپنی نماز کو تمؤخر نہیں کر سکتا۔ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، عاشقوں کا مزاج نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ صاحب سجادہ دیکھی تشدید گواہ ہیں، ٹرین کے لیے سگنل ہو چکا ہے۔ گسیاری کا واقعہ، سبحان اللہ، اور زیادہ کلیئرفیکیشن ہو گیا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو پہلے بوگی میں اپنے سامان کو رکھتے، چلو ہم لوگ جو ہے رخصت پر عمل کریں، لیکن نہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ کیا تقوی ہے؟ اللہ اللہ کہ نماز کے لیے ٹرین کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے لیے اپنے نبی کی ایک خاص سنت اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دنیا کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ یہی بات نہیں ہے، آدمی جب رسول اللہ کا عاشق ہوتا ہے نا تو جو اس کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کے دلوں میں بھی اس کے نبی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اور میرے پھپھا جان صاحب حضور نقیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پرانوار پر اپنی رحمت و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے۔ مرید ہونے والے آتے ہیں، ہم جیسے ہوں تو آؤ، جتنے لوگ ہوں آ جاؤ، سب کو داخل کر لیا جائے گا، لیکن نہیں، یہاں ناکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمی ہے، تم جوا کھیلتے ہو، خبردار مرید میں اسی شرط پر کروں گا کہ آج کے بعد سے تم جوا نہیں کھیلو گے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ مرید ہونے والا مرید ہو جاتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ایک مقام پر حضور نقیب الاولیاء آرام کر رہے ہیں، یہ شخص ملنے گیا، دیکھا آرام کر رہے ہیں، جوئے سے غائب ہو چکا تھا، جوا چھوڑ چکا تھا، لیکن جب پلٹا تو پرانے یار دوست مل گئے، کہنے لگے آؤ تھوڑا بہت کھیل لیا جائے۔ کہا نہیں، سرکار نے منع کیا۔ کہا سرکار سو رہے ہیں، اسے کیا معلوم تھا، اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں، دل بیدار رہا کرتا ہے۔ اللہ اللہ کہا سرکار سو رہے ہیں، آؤ کھیل لیا جائے۔ یہاں کھیلنے بیٹھا، ابھی کچھ ہی منٹ ہوئے تھے، دیکھا کیا کہ حضور نقیب الاولیاء جس پوزیشن میں سو رہے تھے لنگی بنیان میں، ویسے ہی نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے، ڈر کے مارے چھوڑ کر بھاگ گیا۔
ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ ایسے واقعات ہوئے، اس شخص نے سچے دل سے توبہ کر لیا کہ آج کے بعد کبھی جوئے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ ہے رسول اللہ کا عاشق جو سو رہا ہے تب بھی اپنے مریدوں کی دستگیری کر رہا ہے، ان کو حلال اور حرام کا امتیاز سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب عرس کے فیوز و برکات سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔